نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع ہوتی ہے، یہیں آ کر ختم ہوتی ہے۔ اقبال نے اپنے سارے کلام کا نچوڑ بتا دیا ہے، آپ روئے ماں زیرام مصطفیٰ است، ہماری ساری کی ساری عزت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بدولت۔ خوشی کر تو حضور دے آن اتے، خوشی کر تو بولو حضور دے آن اتے، تینوں پوے جے گھاٹا تے پھر آکھی۔ خوشی کر حضور دے آن اتے، تینوں پوے جے گھاٹا تے پھر آکھی۔ لنگر ونڈ حضور دے میلاد اتے، اور تیرا مکے جے آٹا تے پھر آکھی۔ نعرہ تکبیر، جے رلیا تو نال اونا نے مراد جڑے منکر نے، جو منکر ہیں، محبت رسول کے منکر ہیں، جو میلاد رسول کے منکر ہیں، جشن رسول کے منکر ہیں، جے رلیا تو نال اونا دیاڑے حشر دے، تیرا کھلیا نہ جاڈا تے پھر آکھی۔ دیاڑے حشر دے تیرا کھلیا نہ جاڈا تے پھر آکھی، آجا بہ جا نال مستانیاں دے، جے تینوں ملن نہ آقا تے پھر آکھی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنات محمد قلم توڑ دیتا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے بچپن کا واقعہ محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اسلام کس ان کا بچپن تھا ابھی تک، اور ایک دن ان کی نظر حضور کے والضحیٰ والے مکھڑے پر پڑ گئی، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے ان کی نظر پڑی حضور کے چہرے پر تو حضور کی نگاہ محبت بھی اس پر پڑ گئی، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا۔ تیری ایک نظر ہائے توبہ، دل اب تک دہائیاں دے رہا ہے، وہ توبہ توبہ حسن سجن دا اتے جھال نہ جلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جائے۔ دل میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا، ایک بے چینی پیدا ہو گئی، بکریاں بھول گئی، بکریوں کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے ہو گئی، مسجد نبی میں جا کر بیٹھے، حضور کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے۔ جس نے دیکھا ہے جلوہ تمہارا، کوئی اور نگاہوں میں جچتا نہیں۔ جس نے حضور کا جلوہ دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں پھر جو ہے وہ کائنات کا سارا حسن بھی سمٹ کر آ جائے تو اس کی آنکھوں میں جچنے والا نہیں ہے۔ اور ادھر سے پھر جو ریئیکشن ہوا ہے، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، تو ایکشن اور ریئیکشن دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ادھر سے جب نگاہ اٹھی ہے، نگاہ بھی اس پہ پڑتی ہے جس سے کچھ تعلق ہو۔ محبت کی نظر سے ہر بشر دیکھا نہیں جاتا، ہر انسان پر بھی وہ نگاہ نہیں پڑتی۔ وہاں ابو جہل اور ابو لہب بھی رہنے والے تھے، ابو جہل اور ابو لہب بھی اسی معاشرے کے رہنے والے تھے، لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل وہ بھی اسی معاشرے کا رہنے والا تھا، لیکن حضور کا غلام بنا۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، بس وہ نگاہ پڑی، حضور کے غلام بن گئے، آپ کی محفل میں آنے جانے لگے۔ بکریاں بھول گئی، ان کی والدہ کو جب یہ پتہ چلا کہ بکریاں تو ادھر ادھر پھرتی ہوتی اور یہ جو ہے کسی اور ہی کام میں لگا ہوا ہے، اس کی خالہ کو اور اس کی والدہ گھر میں تھی، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے ڈانٹا، انہوں نے کہا خبردار آج کے بعد تم وہاں پر نہیں جاؤ گے۔ حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ گر زک یک ذرہ کم گردت زی انگیز وجود من، بائی قیمت نمی گیرم حیات جاودانی۔ اب تو یہ میرے بس میں نہیں رہا، ہمیشہ کے لیے اگر زندگی کا ساتھ چھوٹ جائے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن لمحہ بھر کے لیے دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں، میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ تو تمہیں اپنے جادو میں پھنسا لے گا، وہ تو تجھے اپنے فریب میں پھنسا لے گا، خبردار بیٹا اس کے پاس نہ جایا کرو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں میں تمہاری مان لیتا ہوں، میری ایک بات تم بھی مان لو ذرا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟
اس نے کہا آؤ ذرا جو کچھ جلوے میں نے دیکھے ہیں وہ تمہیں بھی ذرا ایک بار دکھا دوں۔ اپنی خالہ اور اپنی والدہ کو نام ساتھ لا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور وہاں آ کر بیٹھ جاتے۔ اب ان کی خالہ اور ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، ان کی حرکات و سکنات اور وہاں پر صحابہ کرام کا آنا جانا اور وہ سارے جلوے اور سارے نظارے اور ریاض الجنہ کا ماحول اور وہ خوشبوؤں سے معطر اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے جلوہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت ابو قصافہ اپنے دل میں دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے ان کو پہنچانا وہ تیرا کام ہے۔ اور دل میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ کاش میں کامیاب ہو جاؤں، کاش میں کامیاب ہو جاؤں اور میں اپنے جو ہے وہ عشق میں ثابت قدم رہوں اور پکا رہوں۔ تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھا، اور دیکھ کر جب واپس گئے تو جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سننے والی ہے۔ آپ کی خالہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ابو قصافہ تم ہمیں کہاں لے کر چلے گئے تھے؟ ہم تو اس کے حسن کے جلووں میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ ما رأینا احسن رجلا مثل هذا الرجل، خدا کی قسم ہم نے اس جیسا حسین و جمیل اس روئے زمین پر کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں۔ اعظم چشتی صاحب ہمارے بہت خوبصورت اور بہت عظیم شاعر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہنوز میں سمجھا نہیں، ہنوز سمجھا نہیں اپنا عشق بے ثبات کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، کہ ساری جو ہے حسن کی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرہ اقدس میں بھر دی ہے۔ وہ چہرہ بددہا ہے، وہ چہرہ بدر الدجا ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ بدر تمام ہے۔ ابو قصافہ میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا چہرہ کتنا حسین تھا، اس سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھی۔ وَأَنْقَى ثَوْبًا، اس کے کپڑے کتنے اجلے تھے، چہرہ تو دور کی بات ہے اس کے کپڑوں سے بھی نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ شاہ صاحب نے فرمایا ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے سچ آکھاں تے رب دی میں جس شان تو شانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔